बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर सूरत हाल ख़तरनाक होती दिखाई दे रही है। हुकूमत और ताकतवर हल्के का दिफाई हिस्सा की एक्सटेंशन और आइनी तरामीम के लिए मुतहरक हो चुके हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को अपने MNAs और सेनेटर्स को छुपाना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद के अंदर एक नई वारदात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाकायदा तौर पर उसका आगाज हो गया और इस मामले पर किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो सकती है और जजेस के आपस के अंदर बड़ा टकराव हो सकता है, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाकी जजेस के साथ मिलकर काजी फायद ईसा को कहीं का नहीं छोड़ा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया है। जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया था उसको धबड़धुस करके रख दिया है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं तो ग्रैंड जरगा हो रहा है। एक तरफ गंडापुर और उनके साथ जो वफाकी हुकूमत है उसके नुमाइंदे मौजूद हैं, सूबाई हुकूमत के वज़रा मौजूद हैं, और दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन और पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। अगर ये हुकूमत बलंडर करने से पहले, कत्ल गारत गरी से पहले यही काम उस वक्त सूबाई हुकूमत के जरिए कर लेती तो इतना बड़ा तसादम ना होता, टक्कर ना होती। लेकिन जब आप लोगों को मिसिंग करते हैं, उसके बाद लोग सवालात उठाते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनको दलील के साथ जवाब दें, इस वक्त भी बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको जो है वो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको उठाया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक ओवरसीज फैसल गुंदल उनके घर पर जो है वो रेड की गई है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ का कोई हामी होना जुर्म है, यानी खाऊ कबाइल फार्म 47 की धांधली डाके पे सवाल उठाना जुर्म बना दिया गया है। पुरअमन एहतजाज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप किसी सोसाइटी या मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर जुर्म बनाते हैं तो फिर लोग आखिर क्या करें। यानी एक तरफ आप ये तमाम रास्ते जो जमहूरी आइनी कानूनी रास्ते हैं उनके ऊपर जो है वो कदगन लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ कोई हथियार भी नहीं उठा रहा, इसके बावजूद आप उकसा भी रहे हैं लेकिन फिर भी कोई हथियार नहीं उठा रहा, और फिर भी आपको कोई भी घर बैठा जो है वो गवारा नहीं है। वजह क्या है कि खाऊ कबाइल जरदारी और आले शरीफ को पाकिस्तान पर मुसल्लत रखना है। पता नहीं इन्होंने क्या कुछ लगाया है, किस तरीके से पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को ऐसे लगता है कि मैनेज कर लिया है इन दो खानदानों ने। अच्छा, अब यहां पे जो है वो एक और बड़ी वारदात पड़ने जा रही है, और ये खबर इतनी आम है, मैं 2 दिन से ये दे रहा हूं, लेकिन अब चूंकि रास्ता अब कोई नहीं बचा इस हुकूमत के पास। एक तो तहरीक इंसाफ के MNAs और जो सेनेटर्स हैं वो भी महफूज हैं, फिर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने इस गंद के अंदर हिस्सा डालने से इनकार कर दिया है, और ये पहली मरतबा उन्होंने कौम की शाबाशी ली है और वो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ नहीं गए। उनको बहुत सारी ऑफर्स मौजूद थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली। अवाम के साथ वो खड़े हुए हैं, इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत क्या करने जा रही है ये मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन अब तो इस मामले पर बाकायदा खुलकर हरकत शुरू कर दी गई है, और वो ये है कि ये बिल्कुल टक्कर देने लगे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे लगता है 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम करने लगे हैं, और एक नई लड़ाई जहां जिस पलड़े के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली और ये जो पूरा एक टोला है वो एक तरफ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, फजल रहमान और बाकी अपोजिशन की जमातें होंगी और जमहूरियत और आइन खड़ा होगा। लेकिन ये आइन को सबोताज करके एक नया खेल खेल रहे हैं, और वो है मखसूस नशिस्तों का जो केस। अभी तहरीरी फैसला जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके अंदर काजी साहब के साथ गोल बराबर किया गया है। लेकिन यहां पे अब इन्होंने क्या किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया तो वो जो पहले इन्होंने मखसूस नशिस्तों पर नून लीग पीपल्स पार्टी को बंदर बांट की हुई थी तो वो डी नोटिफाई हो गए, उनको नाजायज तौर पे वो नशिस्तें दी गई थी। अब चूंकि आईनी तरमीम करनी है और हर हाल में करनी है, नंबर पूरा है, ये जो दावा कर रहे हैं इसके पीछे अब कहानी खुल के सामने आ गई है जो इंतहाई आम बखबर जराए, बल्कि अब टीवी चैनल्स भी इसको चलाना शुरू हो गए हैं। एक तो बताया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। वो भाई सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे वो लोग कायम है, फजल रहमान की पार्टी भी कायम है, मेंगल भी कायम है, तो इन्होंने क्या आसमान से बंदे लेने हैं जिसके जरिए ये इजलास रख रहे हैं और आईनी तरमीम वो उनके पिट्ठू चमचे कड़चे वो रोज टीवी पे आके लौंडे लपाड़े वो कहते हैं कि हर हाल में होगी।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ یہ ٹکر لینے لگے. ٹکر یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی جماعتوں کو، آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا جی آپ نے مخصوص نشستیں ان کو نہیں دینی بلکہ ان نون لیگ والوں، پیپلز پارٹی والوں کو دینی ہے، اسی طریقے سے برقرار رکھنی ہے. اور پھر ایک ایکٹ آ گیا پارلیمنٹ سے، جعلی پارلیمنٹ، جو فارم 47 کی ہے. تو یہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا، اور نہیں کرنا تو اتنا تو چلیں بات اور سمجھ آتی ہے، لیکن الٹا وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دوبارہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے اندر جو بانٹی گئی ہیں دوبارہ بانٹ دینی ہے. پھر اس کے ذریعے چونکہ ہماری اکثریت ہو جائے گی آئینی ترمیم کے لیے، فضل الرحمان پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس جعل سازی کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایک نئی ترمیم لے کے آئیں گے، اور پھر یہ پھڈا پڑے گا، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، آئینی عدالت کے وہ سربراہ بن جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے منصور علی شاہ اور باقی ججز کو بھائی آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا اختیار ہے. اب خبر یہ ہے کہ حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں پر ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان کو 17 اکتوبر کو اسلام آباد بلا لیا ہے. یعنی جو بندے مخصوص نشستوں کی پہ ہے ہی نہیں، سپریم کورٹ نے ان کو ہٹا دیا. اصولاً قانوناً آئینی طور پر وہ بالکل بن ہی نہیں سکتے، زبردستی ان کو بنانا ہے. چونکہ الیکشن کمیشن گھر کی لونڈی ہے، جو اس کو حکم دیں گے وہ چابی والے کھلونے وہی کریں گے. وہ آئین سے غداری کریں، قوم سے غداری کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، بچا لیں گے. اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 17 اکتوبر کو ان کو ڈی نوٹیفائی ہونے والے کو اسلام آباد بلا دیا ہے. حکومت کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بحال ہونے کی امید ہے. یہ بڑی خطرناک واردات ہے، یہ اتنی بڑی خطرناک واردات ہے کہ ایک بہت بڑی جو لڑائی ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ شروع ہو رہی ہے. یعنی پہلے تو فارم 47 کی جعلی پارلیمنٹ ہے ہی، اس پہ الزامات ہیں، لیکن اب تو آپ سمجھیں کہ مزید بدماشی کے اوپر ایک بدماشی، اس کے اوپر اور بدماشی، یعنی جس کا کوئی تک نہیں بنتا. اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کے نوک پہ رکھ دیا ہے. تو اس طرح تو بھائی ریاست نہیں چلتی. پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ ڈنڈے کے دور پہ لوگوں کو دباتے ہیں، گرفتار کرواتے ہیں، پھر ان کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں، خواتین اور بچوں کو ہراساں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی عوام یعنی ووٹ دیں، ان کا ووٹ جو ہے وہ اس پر حکومت نہیں بنتی، حکومتیں مرضی کے ساتھ بنتی ہیں. تو لوگوں کو اگریشن اور غصہ جو ہے اب وہ نکالنا ہو، احتجاج کرنا ہو، وہ بھی نہیں کرنے دینا. تو اب لوگوں کے پاس راستہ کوئی نہیں چھوڑا جا رہا. اور یہ جو موجودہ کماش کا ایک طبقہ ملامتیہ اس وقت پاکستان پہ قابض ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا پتہ نہیں ٹاسک یہ ہے کہ پاکستان سے جمہوریت، آئین اور یہ چیزیں ہم نے ختم کر کے ایک جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کر کے پتہ نہیں کس کو دینا ہے. اچھا، یہ ایک تو خطرناک جو ہے وہ صورتحال ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ تحریک انصاف کے جو مارچ ہے اس کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. دوبارہ لانگ مارچ ہوگا، جو ابھی جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اب یہ دفعہ 144 ان 8 اضلاع کے اندر کی گئی ہے جہاں پر تحریک انصاف نے لانگ مارچ جو احتجاج ہے اس کی کال دی ہوئی ہے. مریم حکومت نے وہ دی ہوئی ہے. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. لوگوں کو ایک ہی بار لانگ مارچ کے لیے نکلنا چاہیے، تھکانا نہیں چاہیے. بہرحال تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کو کرنا ہے مینج. اچھا، اب یہاں پہ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی عام ہے. یعنی یہ 8 اضلاع کے اندر ساہیوال، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاک پتن، اکاڑا اور وزیر آباد یہ شامل ہے. اچھا، اب آگے جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے، اور خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ تحریک انصاف 17 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک یہ ڈیٹس ہیں. اب اس کے اندر فائنل نہیں کیا گیا، لیکن سیاسی کمیٹی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جب یہ پیش کرنے کے لیے جائیں گے حکومت تو اس وقت یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا. اب یہ لانگ مارچ گنڈا پور لیڈ کرتے ہیں یا کوئی اور لیڈ کرتا ہے، بہرحال یہ طے ہو گیا کہ 17 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک کسی بھی وقت اسلام آباد مارچ کا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تمام ٹکٹ ہولڈر، تنظیموں، ورکرز کو تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے. اس بار یہ ایک مقام نہیں، اسلام آباد شہر کو 16 مختلف جگہوں سے بند کیا جائے گا. پولیٹیکل کمیٹی نے اپنی مشاورت یہ مکمل کر لی ہے، یہ تحریک انصاف کے ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں. اچھا، اب دوسری جو عام ڈیولپمنٹ ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا، اگرچہ آج جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 63A والے کیس کا بھی آیا ہے، مبارک ثانی کیس کا بھی آیا ہے، قاضی صاحب بھی اب جلدی کے اندر ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو ججز ہیں
انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اب تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کی جڑ کاٹ دی ہے تمام سازشوں کی، تمام۔ اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ بالکل آرٹیکل 6 قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوگا اس فیصلے کی روشنی میں۔ یہ تشریح جو ہے وہ آئینی ماہرین کر رہے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح 2 نمبری کی ہے۔ اگر مزید اب 2 نمبری کرے گا تو جو مخصوص نشستوں والے لوگ بلائے گئے ہیں اور ان کو زبردستی کرنا ہے تو وہ ایک بغاوت ہوگی پاکستانی عوام سے، آئین سے۔ لیکن دیکھتے ہیں کون کون، پہلے بھی تو بغاوت ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اردو میں جاری کر دیا ہے، بڑا زبردست۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے جو عام نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قاضی صاحب سکندر سلطان راجہ اور وہ جو 2 ججز ہیں جنہوں نے جسٹس امین الدین اور جسٹس افغان جنہوں نے ابھارا ہے بغاوت پر، ان کے حوالے سے بھی بات کیا کہ آپ ان کا فیصلہ نہ مانیں۔ دیکھیں یعنی یہ ان کو پہلے فیصلہ جاری کرنے کی پڑی ہوئی تھی، تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ ان کو کہتے ہیں یہ اصل سیاسی جج ہیں۔ اگر سپریم کورٹ سے سیاسی جج تلاش کرنے ہیں تو ادارے سمجھتے ہیں، وہ لونڈے لپاڑے کہتے ہیں، ادارے سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست آ گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اچھا، اداروں کے اندر، ادارے کے اندر ہی اصل سیاست ہے۔ جب الیکشن کمیشن غلطی کرتا ہے، اب یہ بڑا عام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب الیکشن کمیشن غلطی کرتا ہے تو انتخابی عمل کو بہتر کرنے کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے غلطی کی۔ انتخابی انصاف کو یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے سب سے پہلے عوام کی مرضی کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ 8 رکنی جو اکثریتی بینچ ہے اس کا فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ جو اس سے بغاوت کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آئین کا غدار ہے، وہ ملک کا اور اس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اس کے فیصلے سے بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابی انصاف کو یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے یعنی یہ نہیں ہے قاضی صاحب کہتے ہیں وہ بھی آئینی ادارہ ہے تو وہ یعنی جب بھی الیکشن کمیشن آیا ہے قاضی صاحب نے ایسے کیا جیسے اپنا سگا بھائی آ گیا ہو۔ یار افسوس ہے ویسے۔ اچھا، پی ٹی آئی اس کے امیدواروں اور ووٹرز کو سرکاری اہلکاروں یعنی ریٹرننگ افسران اور کمیشن کے غیر قانونی اقدامات یا کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے جس نے 2024 کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں عمومی نشستیں حاصل کی۔ الیکشن کمیشن کا 2 فروری 2024 کا حکم نامہ اور ریٹرننگ افسران کا پی ٹی آئی امیدواروں کو فارم 33 میں آزاد امیدوار کے طور پر داخل کرنا دونوں غیر آئینی، غیر قانونی تھے اور انہیں فیصلے میں ایسا ہی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، آپ غیر قانونی آپ نے کیا ہے۔ ریٹرننگ افسران اور کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیوں نے پی ٹی آئی اس کے امیدواروں اور ووٹرز کے لیے شدید الجھن پیدا کی اور ان کے ساتھ ناانصافی کی، اور ایسے اقدامات کی تعداد بے شمار ہے، لائن ہے ان ناانصافیوں کی۔ موجودہ کیس میں کمیشن ایک فریق تھا جس کا کام عدالت کی مکمل معاونت کرنا اور کیس میں شامل تمام سوالات کا مؤثر طریقے سے جواب جمع کروانا تھا۔ اسے اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ بنیادی مقابل فریق کے طور پہ، یعنی ایسے ہے جیسے پارٹی بن کے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گور کو چیئرمین پی ٹی آئی نام ماننا بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر صرف انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، پوری سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ کیسے بدماشی کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اور یہ تحریک انصاف کے خلاف بدماشی نہیں، یہ عوام کے خلاف جو کروڑوں ووٹرز ہیں ان کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ کوئی نہیں ہے، پتہ ہے ان کو، اور ان پر غداری کی دفعہ لگنی چاہیے تھی، لیکن وقت آنے پہ شاید لگے۔ بطور ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے۔ اس شک کے تحت یہ جو فیصلہ ہے دوبارہ انتخابات کی طرف بھی معاملات جائیں گے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے، یہ حکم ہے عدالت کا۔ اگر اب بھی نہیں کریں گے تو بغاوت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ 2 ججز امین الدین اور نعیم افغان نے الیکشن کمیشن کو 8 اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی آبزرویشن دی۔ 2 ججز نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ ساتھی ججز کے بارے میں اس طرح رائے دینا سپریم کورٹ کے ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔
जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाता है, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। इस फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए और कौम का मैंडेट चोरी करने पर माफी मांगनी चाहिए। उनका सख्त एहतसाब होना चाहिए ताकि कौम का एतमाद बहाल हो। ये पीटीआई का जो है वो मौक़िफ़ है कि इस मामले के अंदर जो है वो ये होना चाहिए। 8 और 3 जजेस मुत्तफिक हैं कि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात और कोताहियों की वजह से पीटीआई के बाद कानूनी और आइनी हकूक मुतासर हुए, खास तौर पर मखसूस नशिस्तों में मुतनासिब नुमाइंदगी के हक में नुकसान उठाया। तो ये अब इलेक्शन कमीशन को नंगा करके रख दिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात शफाफ कराने में नाकाम रहा, जानबूझकर पार्टी बन गया। अब इसके बाद भी अगर ये लेता है पंगा, तो इसका मतलब है कि वो अवाम के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है, आइन के खिलाफ बगावत करना चाहता है। अब वो फिर बगावत की बागी की सजा जो है वो आइन के आर्टिकल 6 के अंदर मौजूद है। लेकिन इसी के तहत अब चूंकि एक एक्ट आया और एक्ट का बहाना बना के अब ये एक नया खेल जो खेलने जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।